آیت نمبر 100 ختم ہو کر 101 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ ولما اور جب، ولما اور جب، جاء تشریف لائے، ہم ان کے پاس، ولما جاءہم اور جب آئے، جب تشریف لائے ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ من سے، عندی طرف، اللہ اللہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ولما جاءہم اور جب آئے ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق اور تصدیق کرنے والے ہیں، لما اس کی جو، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، مصدق لما معہم جو تعلیمات، جو کتابیں ان کے پاس ہیں اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ نبذا تو پھینک دیا، فریق ایک جماعت نے، ایک فریق نے، من سے، الذین وہ لوگ، اوتو جنہیں دی گئی، الکتاب کتاب، من الذین اوتوا الکتاب اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کتاب دی گئی، من الذین اوتوا الکتاب ایک فریق نے پھینک دیا، پھینک دیا ایک فریق نے، اور یہ فریق ان لوگوں میں سے ہے جن کو کتاب دی گئی۔ پھینک دیا کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں پشت کو، ہم اپنی، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، تو پورا یوں بن جائے گا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے۔ ہماری اردو زبان میں اس کے لیے زیادہ عام فہم لفظ استعمال ہوتا ہے، پس پشت ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، اور پس پشت ڈالنا یہ نظر انداز کرنا کسی چیز کو، کسی چیز کو اگنور کر دینا، اس کو نظر انداز کر دینا۔ تو جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، کوئی اہمیت ہی نہیں دی اس کو۔ کأنّا جیسے کہ، کأنّا جیسے کہ، ہم وہ، لا نہیں، یعلمون جانتے، کأنہم لا یعلمون
ایسے جیسے وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے یہ. یعنی انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. واتبعوا، اور پیچھے لگ پڑے، اور پیچھے لگ گئے، پیچھے لگ پڑے، پیروی کرنے لگے. یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ تو یہ سلوک کیا، اللہ کی کتاب کو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اسے نظر انداز کیا، اسے پس پشت ڈالا، اور خود کن کاموں میں الجھ گئے؟ واتبعوا، اور پیچھے لگ گئے، پیروی کرنے لگے، ما، جو، تتلو، پڑھا کرتے تھے، الشیاطین، شیطان، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھا کرتے تھے، علی، میں، ملک، سلطنت سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں. ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیطان جو پڑھا کرتے تھے اس کے پیچھے لگ پڑے. وما، اور نہیں، وما، اور نہیں، کفر، کفر کیا تھا، سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے. وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن، اور بلکہ، الشیاطین، شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا تھا. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا. اور کفر کیا تھا؟ یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو. یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اب یہاں سے بنی اسرائیل ہی کی تاریخ کا ایک واقعہ کہہ لیں یا ان کی شخصیت کا ایک تاریخ پہلو اور بھی اللہ پاک ظاہر فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ حکومت کے اندر وہ موجود بھی تھے اور بڑی حد تک وہ انسانوں کے درمیان گھلے ملے بھی تھے. اب جو جنات ہیں یہ ہر طرح کے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، صاحب ایمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، توحید پرست بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. جنات میں ہر طرح کا طبقہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائے، ایسے بھی جنات تھے. صحابیت کا شرف بھی حاصل کیا، ایسے بھی جنات تھے. اس زمانے میں بھی ایسے جنات تھے، مشرک رہے. بلکہ قرآن کریم کی پوری سورہ الجن ہے. جن جنات نے ایمان قبول کیا وہ ساتھ ساتھ اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنی سابقہ کفریہ اور شرکیہ زندگی کا وہ کو بھی بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں. ہم تو یہ ہوتے تھے، ہم تو شرک کرتے تھے، ہم تو کفر کرتے تھے، ہم تو سرکش تھے، ہم تو یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی جنات تھے. اب یہاں جنات نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کیا اور لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلائی گئی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت اور سلطنت ہے نا، وہ ساری کی ساری جادو کے زور پہ چل رہی ہے. لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرح ناقابل تسخیر ہو جائے، طاقتور ہو جائے اور اس کے پاس اقتدار اور اختیار سب کچھ آ جائے، تو جادو سیکھو. حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ خالصتاً اللہ کی عطا تھی
اور ان کے جو کچھ بھی واقعات تھے وہ معجزات تھے، یعنی اللہ کی قدرت تھے. لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان لوگوں نے یہ تصور ڈالا کہ نہیں یہ سب جادو کے زور پر ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس جادو ہے اور وہ جادو کے زور پر یہ ساری سلطنت کا نظام چلا رہے ہیں، اور عجیب و غریب طاقتیں ہیں اور حالات ان کے پاس ہیں. یہ جو ہے نا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ اللہ پاک اس کی تردید فرما رہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کی ہے، اور جادو تو کفر ہے. نبی کیسے کفر کر سکتا ہے؟ یہ کفر کون کرتے تھے؟ یہ جنات کرتے تھے. اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں شیاطین قرار دیا. شیطان بھی جن ہی ہے بیسیکلی. اور پھر ایک چیز اور بھی ہے، شیطان قرآن کریم نے دو طرح کے طبقات کو کہا ہے. انسانوں کو بھی شیطان کہا ہے اور جنات کو بھی شیطان کہا ہے. جنات تو ہے ہی شیطان ہے، لیکن انسانوں میں سے بھی بہت سے انسان جو ایسی حرکات کرتے ہیں قرآن کریم نے ان کو بھی شیطان ہی قرار دیا ہے. کچھ ایسے لوگ جو جنات سے جادو سیکھ چکے تھے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جادو کو، یعنی کفر کو منسوب کیا، اور لوگوں کو کہا آؤ جادو سیکھو. تو یہ قوم اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئی. اب یہاں سے ایک اصول سمجھ میں آتا ہے کہ جو قومیں اللہ کی کتابوں کو چھوڑتی ہیں اور اللہ کی تعلیمات کو چھوڑتی ہیں، وہ بدترین گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. پھر شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان ان کو اپنے راستوں پہ چلاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے، اب اگلے جملے کے اندر وہ بات مزید آ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے معجزات ہیں، اور یہ لوگ جو سیکھ رہے ہیں یہ صراحتاً جادو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے اور ان لوگوں کے سامنے جادو کا کفر ہونا ثابت کرنے کے لیے دو فرشتے اتارے، اور ان فرشتوں کو جو بھی جادو کے اس وقت مروجہ اصول طریقے تھے اللہ نے وہ سب سکھائے کہ ان لوگوں کو سمجھاؤ یہ نبی ہے، یہ معجزہ ہے، یہ جادو ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کفر ہے، اور نہ کفر کرو. اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے. وہ فرشتے بتاتے تھے لوگوں کو یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ طریقہ کر رہے ہو نا جادو ہے، کفر ہے، باز آ جاؤ اس سے، نہ کرو. اب یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. اب ہم ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے ہیں اور مفہوم بھی واضح ہوتا چلا جائے گا، بلکہ شروع سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. وَاتَّبَعُوا، اور یہ لوگ پیچھے لگ گئے، اور یہ لوگ پیچھے لگ پڑے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، جو شیطان پڑھا کرتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں. وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین، بلکہ شیطانوں نے کفروا، کفر کیا تھا. اور وہ کفر یہ تھا یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما، اور جو انزل، نازل کیا گیا، علی، پر، الملکین، دو فرشتوں، ببابل، بابل کے مقام پر، ہاروت، ان فرشتوں کے نام تھے ہاروت و ماروت اور ماروت. یہ لگ پڑے، یہ قوم لگ پڑی شیطانوں کے پیچھے، جادو سکھاتے تھے، اور یہ لگ پڑے ان دو فرشتوں کے پیچھے جن کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بابل کے مقام پر اتارا گیا تھا، اور ان دو فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت. وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے تھے، وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے تھے،
من احدن کسی کو بھی، حتی جب تک کہ یقولا یہ کہہ نہ دیتے، وما يعلمان من احد حتی یقولا، اور جب تک وہ لوگوں کو یہ بات کہہ نہ دیتے اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جادو۔ اور وہ بات کیا کہتے تھے؟ انما بے شک، نحنو ہم، فتنتن ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، فلا تکفر اور تم کافر نہ ہو جاؤ، فلا تکفر تم کافر نہ ہو جاؤ۔ ہمارے پاس جادو ہے اور یہ کفر ہے۔ نبوت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، جادو ہمارے پاس ہے۔ سیکھنا چاہتا ہے آ جائے، لیکن سیکھے کافر ہو جائے گا۔ فلا تکفر، کافر نہ بنو۔ وما يعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا جب تک یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ ہم ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر کافر نہ بنو، یعنی سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے، اب جو سیکھے گا کافر ہو جائے گا۔ آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالی دو باتیں واضح فرمانا چاہتے ہیں، بلکہ تین کہہ لیں۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کہ آج بھی یہودیت اور عیسائیت کی جو بائبل ہے اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مرتد لکھا گیا ہے کہ وہ جادو سیکھ کر مرتد ہو گئے تھے۔ ایک اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حقیقت ہے اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ ان کی طرف غلط بات منسوب کی گئی، اور تورات ہو انجیل ہو اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کی طرف جو کفر کی نسبت کی گئی ہے وہ قطعاً غلط ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس سے بالکل بری ہیں، نبی ایسا کام کر سکتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو نبی کا مقام واضح کیا گیا کہ وہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، بری ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اس جادو کی حقیقت کو واضح کیا کہ جو اس کی طرف آتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ نہ سلیمان علیہ السلام کافر ہوئے، ٹھیک ہے، اور فرشتے بھی کسی کو کہتے تھے تو کہتے تھے سیکھنا تو سیکھ لو، لیکن سیکھ کے کافر ہو جاؤ گے۔ اور یہ کفر پھیلایا تھا اصلاً جنات اور شیاطین نے، وہ لوگوں کو کفر سکھاتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، کفر سکھاتے تھے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمائی۔ تیسری چیز جو ظاہر ہوئی یہاں پر وہ یہ کہ جو قومیں اللہ کے پیغام اور تعلیمات کو چھوڑتی ہیں وہ پھر بدترین برائیوں میں مبتلا ہو جاتی۔ آج دیکھ لیجئے ہماری قوم جادو ٹونے کے پیچھے پاگل ہوئی پڑی ہے، تعویذوں پہ تعویذ اور یہ اور وہ عجیب و غریب معاملات۔ تو اللہ پاک ان آیات کے ذریعے ایک تو امت مسلمہ کو واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ تم کفر نہ کرنا، یعنی اس طرف نہ جانا، اور دوسرا جانے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی تعلیمات سے روگردانی کرنا۔ جب کوئی قوم اللہ کے پیغام کو پس پش ڈالتی ہے پھر وہ ہر قسم کے فضول کاموں کے اندر مبتلا کر دی جاتی ہے۔ لیں جی پھر پڑھتے ہیں۔ اب جو بقیہ حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اس میں اور بھی باتیں واضح ہو جائیں گی۔